میں یہی گزارش کروں گا کہ ہم ایک قوم ہیں، ایک پاکستانی ہونے کے ناطے ہم سب لوگ ایک دوسرے سے اتنا پیار کریں کہ وہ جو نفرتیں کسی نے اگر گاڑنے کی کوشش بھی کی ہے تو ان کو ہٹا دیں، ان کو مٹا دیں، تب مطلب زندگی ہے۔ امن ہے تو سب کچھ ہے، امن نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں۔ آپ بہت بھی ایجوکیٹڈ ہیں، آپ پی ایچ ڈی ہولڈر ہیں، یا آپ کے پاس دنیا کی ساری قوتیں ہیں، لیکن جب آپ کے پاس امن نہیں ہے تو یہ ساری رہ گاہ ہیں۔ کبھی سوچا تھا کہ آپ انتظامی پوسٹوں پر بھی آئیں گے جب آپ بطور طالب علم تھے؟ بالکل، یہ کبھی تو سوچ بھی نہیں بنی تھی، کیونکہ ماسٹر تک ہر اسٹوڈنٹ اپنے سلیبس میں مصروف ہوتا ہے، اس کو اتنی وہ نہیں ہوتی، لیکن ایک چاہت تھی کہ بندہ جا کے کسی ایسے لیول پہ سرو کرے۔ گومل یونیورسٹی میں آپ پڑھ رہے تھے، اور کس کو سننا اور کس کو پڑھنا پسند کرتے تھے اس علاقے کے لکھنے والوں؟ میں چونکہ ہمیں جان کیٹس اور ورڈز ورتھ اور شیلے ان لوگوں نے بڑا تنگ کیا ہوا تھا، تو زیادہ ٹائم نہیں ملا ان لوگوں کو۔ اچھا، تو دو کہ مجھے بہت اچھی لگتی ہے زبان یہاں کی، سرائی کی، میں سمجھتا نہیں ہوں لیکن سنتا ضرور ہوں۔ میرے سوال کے دو حصے ہیں۔ آپ اس وقت ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا حصہ ہیں۔ اچھا، جب آپ نے یہ امتحان پاس نہیں کیا تھا، اور اس وقت جس طرح یہ ہمارے مہمان ہیں اس میں بے شمار، تو اس وقت آپ کا پیس کے بارے میں کیا نظریہ تھا امن کے حوالے سے؟ جب کبھی کسی جگہ پر کوئی ایسا واقعہ دیکھتے تھے تب آپ کیا سوچتے تھے، اور اب جب آپ پر بہت زیادہ ذمہ داری آ گئی، اور خاص طور پر ڈیرہ اسماعیل خان جیسے شہر میں، اب آپ کی سوچ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ویر ہماری جو آرگنائزیشن ہے اس کا بھی مشکور ہوں، اور آنے والے جتنی بھی مہمان ہیں جو دوسری اضلاع اور پروونسز سے آئے ہیں، اسپیشلی میرا سلام ان لوگوں کے لیے کہ وہ اس پروگرام میں جو باذوق لوگوں کی ہے، اور جو ریئلی میں اپریشیٹ بھی کرتا ہوں، اور میں خود بھی لٹریچر کا اسٹوڈنٹ ہوں، میں نے ماسٹر لٹریچر میں کی ہے، تو میرا ان لوگوں کے ساتھ اور ان محفلوں کے ساتھ بڑا قریب تعلق رہا ہے، تو میں آپ سب لوگوں کا مشکور ہوں۔ جہاں تک آپ کی کوشچن کا تعلق ہے، تو یہ ایک ایسا سوال ہے کہ بندہ اگر اسٹوڈنٹ لائف میں بھی ہو تو یہی ان کی آرزو ہوتی ہے کہ امن ہو، آشتی ہو، یہی اور اس وقت میں بھی اسٹوڈنٹ لائف میں تو بندہ بہت ہی وہ جنونیت اور عشق کے لیول تک ان چیزوں کا دائی ہوتا ہے۔ یونیورسٹی میں ہم بہت ہی زیادہ کالجز لیول پہ۔ یونیورسٹی آپ کی کون سی؟ ڈگری ہولڈر ہوں گومل یونیورسٹی کا، اور جب بھی اس طرح کی کوئی بات آتی ہے تو آئی ایم ریئلی پراؤڈ آف مائی گومل یونیورسٹی بنو، پوسٹ گریجویٹ کالج بنو، تو وہاں سے گریجویشن وغیرہ سارا کیا ہے، تو ادھر لوکل ہی یہاں سے جا کے ہم کمپیٹیٹیو ایگزامس میں اپیئر ہو گئے ہیں۔ کبھی سوچا تھا کہ آپ انتظامی پوسٹوں پر بھی آئیں گے جب آپ بطور طالب علم تھے؟ بالکل، یہ کبھی تو سوچ بھی نہیں بنی تھی، کیونکہ ماسٹر تک ہر اسٹوڈنٹ اپنے سلیبس میں مصروف ہوتا ہے، اس کو اتنی وہ نہیں ہوتی، لیکن ایک چاہت تھی کہ بندہ جا کے کسی ایسے لیول پہ سرو کرے کہ جہاں پہ ہم یونیورسٹی میں یہی بات کرتے تھے کہ بندہ جا کے کہیں پالیسی میکنگ لیول پہ اپنی جو خیالات ہیں وہ پہنچائیں۔ اب آپ کو کیسا لگتا ہے؟ وہی ہم پہلے سوال کی طرف آ جاتے ہیں جو آپ سے پہلا سوال میں۔ جی، تو ابھی ہم جو کہہ رہے ہیں الحمدللہ اپنے لیول پہ جہاں پہ بھی میں رہا ہوں، تو میرا کردار ہمیشہ یہ نہیں کہ میں وہ پوسٹ پر آ گئے ہیں، وہ مطلب جتنی بھی پوسٹنگ ہماری ہو گئی یا میں اپنی آپ کی تعریف کروں، لیکن جہاں میں رہا ہوں بنیر، شانگلہ، اورکزئی، کرک، جتنی بھی ایریاز ڈی خان میں پہلے بھی سرو کر چکا ہوں، تو بڑا پازیٹیو کردار ہم ادا کر چکے ہیں امن کی خاطر۔ میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ جتنی بھی میں ہمیشہ ڈی سی صاحب اور میرے لینڈ ڈپارٹمنٹس کے درمیان برج کا کردار ادا کر سکوں، اور ہر کہیں پہ ذمہ داری بھی اس طرح ہوتی ہے کہ میری وہ ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز اور ساتھ وہاں پہ جو ڈویژنل سب ڈویژن ہوتا ہے اسی میں میری پوسٹنگ ہوتی ہے، تو جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں، جتنے طبقے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم ایسے ویسینٹی میں بھی اب فار ایگزامپل ڈی خان ہے تو یہاں پہ 4-5
ویوز میں ہم گھوم رہے ہوتے ہیں، لیکن الحمدللہ جتنی بھی ویوز ہیں ان کے ساتھ یکساں میرا تعلق ہے، اور میں بالکل ان کو آن پیج اس طرح رکھتا ہوں کہ کوئی بھی یہ گلہ نہیں کر سکتا کہ مجھے ٹائم نہیں دیا۔ اچھا، یہ بڑی خوبصورت بات ہے۔ یہ بتائیں کہ جب آپ بتا رہے ہیں کہ میں فلاں علاقے میں رہا، وہ سارے کے سارے کسی نہ کسی حوالے سے کبھی نہ کبھی وہاں پر امن کے حوالے سے معاملہ رہا، کوئی ایسا واقعہ آپ کو یاد رہا ہو کہ آپ نے اپنا کردار ادا کیا اور آپ کو بڑا اس پر اطمینان ہوا ہو، خوشی ہوئی ہو کہ آج مطلب میں نے یہ کام کیا، کوئی ایسا واقعہ شیئر کیا؟ بالکل جی، اس طرح ہے کہ شانگلہ میں جب میں تھا تو دیٹ واز پوسٹ ملیٹنسی ٹائم، جسٹ وہاں سے ملیٹنٹس گئے تھے تو 2010 میں میری پوسٹنگ ہو گئی ایز اسسٹنٹ کمشنر الپوری۔ تو وہاں پہ ایک ایریا تھا کروڑا ایریا کا، اولندر بازار، دیٹ واز ٹوٹلی ڈپرائیوڈ۔ وہ لوگ ادھر نہیں جاتے تھے، لوگ نہیں جاتے تھے، ڈرتے تھے کہ یہاں پہ آئی ڈیز ہوتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے۔ پھر میں نے ان لوگوں کو بلایا کہ آپ اتنے کیوں ڈرے ہوئے کیوں ہیں، یہ ہمارا اپنا علاقہ ہے، اب کوئی چیز نہیں ہے، امن آ گئی ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں سر، ہمیں تھوڑا سا ویسے۔ پھر سٹارٹ میں نے لی، فرسٹ میجسٹریٹ اس ایریا کا میں ہی تھا جس نے اولندر بازار میں انٹری کی، وہاں پہ وزٹ کیے، اور وہاں پہ میں نے مطلب بازار چیک کیے پرائس میجسٹریٹ کے حوالے سے۔ تو وہ لوگ، اور پھر یہ بھی نہیں، وہاں پہ جتنے بھی پہاڑ تھے بہت زیادہ اس میں یہ کٹنگ ہوتی تھی، تو میری انٹری کی وجہ سے وہ پہاڑ بھی محفوظ ہو گئے۔ اچھا، ہم صرف لوگوں کی نہیں، ہم تو پہاڑوں کی بھی امن چاہتے ہیں، ہم تو جو بے جان ہے اس کی بھی امن چاہتے ہیں۔ خوبصورت بات کی آپ نے، اور ابھی اپنی گفتگو میں آپ نے ایک لفظ ملیٹنٹ کا استعمال کیا۔ کبھی کو خوف آیا کہ آج میں یہ کارروائی کرنے جا رہا ہوں؟ دیکھیں، آپ ایک کی پوسٹ پر کام کرتے ہیں، جب انتظامیہ جو بھی ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے اندر ایک چیز جو ہے کہ مجھے اپنی زندگی بچانی ہے، اپنی فیملی کو بھی دیکھنا ہے، تو کبھی اس دوران امن قائم کرتے ہوئے کبھی کوئی خوف آیا؟ یہ بات میں بہت زیادہ دفعہ کہہ بھی چکا ہوں کہ الحمدللہ میری یہ جو موت و حیات ہے اس پہ بڑا پکا یقین ہے کہ موت جس دن آنا ہے اسی دن آ کے ہی رہے گا۔ تو ہمیں بہت سارے تھریٹس بھی ملتے ہیں، کسی بھی ایکٹیویٹی کو سرو کرنے سے پہلے بہت سارے کالز بھی آتی ہیں، لیکن الحمدللہ میں نے اورکزئی میں بھی بالکل ان حالات میں کہ آل ور آئی ڈی پیز سارے نکلے ہوئے تھے، باوجود اس کے کہ مجھے تھریٹس بھی ملتی رہی، الحمدللہ میں نے کبھی یہ ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی، اور وہاں پہ 90% جتنے بھی آئی ٹی پیز ہیں اورکزئی کے، الحمدللہ وہ میں نے ہی واپس کرا دیے اپنے گھروں میں، بینگ اسسٹنٹ پولیٹیکل ایجنٹ۔ تو اس طرح کی کوئی بات سامنے نہیں آئی، اور نہ ہم اس طرح کی چیزوں سے، کیونکہ جب آپ ڈیووشن کے ساتھ ایک کام کرتے ہیں کوئی مسئلہ نہ آتا ہے اور نہ بندہ سامنے آ سکتا ہے۔ فون کی آپ بات کر رہے تھے کہ فون بھی آتے ہیں، تو کبھی ایسا تو نہیں ہوا کہ آپ نے کہا کہ اچھا یار یہ آ گیا فون، تو کچھ عرصے کے لیے میں اپنا یہ جو کام کرنے جا رہا ہوں؟ ہاں، ایڈمنسٹریٹو ہماری اپنی سیٹ اپ ہوتی ہے، وہ جو آج کل ایڈمنسٹریشن تھوڑی سی اس طرح ہو گئی ہے کہ جو ہمیں ٹریننگ دی جاتی ہے کہ ناو ڈیز یو آر مینیجرز رادر دین ایڈمنسٹریٹرز۔ جس طرح مینیجرز کام کرتے ہیں تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہماری عوام یہ ہماری کلائنٹ بنے، نہ کہ ہمارے خلاف باتیں کرنے والے۔ تو کوشش کرتے ہیں کہ پہلے اس کو اس طریقے سے مصلحت پہ لے آئیں اور وہ کارروائی کر لیں، اگر نہیں آتے تو پھر آپ کو اپنی جو ریاست کی ریٹ ہے وہ استعمال کرنی پڑے، وہ استعمال کرنی پڑے۔ اچھا، یہ فرمائیں کہ ڈیرہ اسماعیل خان کو آپ ماضی میں کیسا دیکھتے تھے، آج کیسا دیکھتے ہیں، اور آنے والے کل کی بات میں کروں گا؟ یہ ایک بڑا لمبا سوال آ گیا کہ ماضی میں کیسے بطور طالب علم جب آپ تھے، تو مجھے تب کا پہلے تو وہ بتائیں نا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دوران طالب علمی وہ بھی بہت اچھا ٹائم تھا، لیکن فوراً ہی اس کے بعد حالات کچھ بگڑ گئے۔ اگر ہم بہت پرانی تھوڑے سے ڈیکیڈز کی طرف چلے جائیں آگے، تو ڈی خان وہ ڈیرہ پولا دسہرہ وہ دیٹ واز ایکچوئل وہ ٹائم تھا، اس کی پہچان ہے، اس کی پہچان وہ اس وقت سے ہیں کہ لوگ یہاں پہ محظوظ ہوتے تھے، لوگ آتے تھے، دیٹ واز ریئلی ٹور اسپاٹ۔
تو پھر الحمدللہ ابھی ہم لگے ہیں, کوشش کر رہے ہیں. اور اس کو میں صرف اتنا بتاتا چلوں کہ الحمدللہ ڈی سی صاحب ہمارے عارف اللہ صاحب جب سے ہم آئے ہیں تو ہماری الحمدللہ جتنی بھی ٹیم ہے کوشش کر رہے ہیں. ہمارا سب سے بڑا ایونٹ وہ ڈیرہ جات ریلی ہم نے یہ ایونٹ منعقد کروائی جسٹ ٹو شو دا پیپل کہ یہاں پہ امن آ چکا ہے, نارمل حالات ہیں, نارمل حالات ہے. اس کے بعد اور یہ ڈی خان کی ہسٹری کا پہلا ایونٹ ہے, پہلے کبھی نہیں ہوا تھا. اور اسی طرح سائیکلنگ کا بھی کمشنر صاحب کی طرف سے ابھی ہم نے کرایا, اور ہم دوبارہ ابھی جا رہے ہیں انشاءاللہ اسی 1 جنوری میں اس پہ ہماری میٹنگز ہوں گی. تو اس سال بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ڈیرہ وہ جو پھولا دسہرہ ہے اس کو اسی نہج پہ لے آئیں جو 80s میں تھا اور اس سے بہتر ہوگا انشاءاللہ. اچھا اقبال صاحب, یہ اس وقت جو ہمارے پاس مہمان موجود ہیں اس میں اکثریت کا تعلق اسی علاقے سے, اسی خطے سے ہے, اور یہ آپ کی بات کو اس لیے غور سے سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں کہ ان کا آنے والی نسلوں کا فیوچر آپ کے ان اقدامات پر ہے کہ جو آپ کرنے جا رہے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ جو پھولوں کا پھولا دا ڈیرہ جسے اس میں ڈیرہ اسماعیل خان کو کہا جا رہا ہے, اس میں اب کیا مشکلات آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کیا ہے؟ ہوتی ہیں بہت ساری, لیکن یہ ہے کہ ہماری چونکہ سٹی اس طرح ہے کہ کام کرنے پہ ہم جا رہے ہیں, جو ان کے بیسک ایشوز ہیں ان کی طرف ہماری توجہ ہے, کیونکہ لوگ کی جو بیسک ضروریات ہیں وہ پوری ہو جائیں تو لوگ خوش ہوتے ہیں. ان کو ایسے ظاہری بات ہے کہ بعض لوگوں کو تو یہ عجیب سی لگی کہ موٹر کار جیپ کے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہے, لیکن میں صرف اتنا بتا دوں کہ اس جیپ ریلی کی وجہ سے جو ہم نے ایک سروے کی, کیلکولیشن کی, تو 4 ارب روپے کی بزنس ہو گئی. اتنی زیادہ فائنینشل وہ کسی عام بندے کو پتہ نہیں ہوتا. وہ تو جب یہ لوگ آتے ہیں, ہوٹلنگ ہوتی ہے, آپ کے ہوٹلز 1 مہینے تک بک ہوتے ہیں, اس سے کتنی پروفٹ آتی ہے, گورنمنٹ کو کتنے ٹیکسز جمع ہوتے ہیں, ہم تو ساری ان چیزوں میں کر دیتے ہیں. اور وہاں پہ جتنے لوگ آ رہے ہوتے ہیں راستے میں, اور مطلب ایک چیز کاؤنٹ کی جاتی ہے. تو میں لوگوں کی جتنے بیسک مسائل ہیں ان کی طرف ہماری توجہ ہے. لوگ تو تب خوش ہوں گے جب ان کے لیے مہنگائی نہ ہو, جس کے لیے ہم مطلب بازار کی چیکنگ کرتے ہیں, اس کے لیے سڑکیں ٹھیک ہوں, تو اس پہ MSP لگی ہیں. دو کہ بہت سارے ہمارے سٹی ڈی خان کا گلہ ہے کہ روڈ بناتے ہیں پھر وہ کاٹ دیتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ ماسٹر پلان اس پہ ہم لگے ہیں انشاءاللہ. ڈی خان کی جتنی بھی یہ ماسٹر پلاننگ کے ذریعے سے ان کے بچوں کی فیوچر کے بارے میں ہم مستقل بنیادوں پہ سوچ رہے ہیں. اس میں ہماری صوبائی حکومت بھی بڑا سیریس ہے اس معاملے میں, تو الحمدللہ اس پہ. اچھا اقبال صاحب, یہ فرمائیں کہ جیپ ریلی کی آپ نے بات کی, اس سے 4 ارب روپیہ آپ کا سرکولیشن میں آیا. آپ سائیکلنگ کے مقابلے کی بات کر رہے ہیں. نیئر فیوچر میں بہار آنے والی ہے, یقینی طور پر کوئی منصوبے میں ہوگا کہ پھولوں کی نمائش کا اہتمام کیا جائے. اس کی وہ جو ڈیرہ جو ہے وہ پھولوں سے پہچانا جاتا تھا. اچھا, اس شہر کی ایک بڑی مضبوط روایت رہی ہے, وہ ہے یہاں کے مشاعرے, یہاں کی ادبی سرگرمیاں. میں سمجھتا ہوں کہ ڈیرہ اسماعیل خان اور اس کے نواح میں جتنا خوبصورت اور معیاری ادب تخلیق کیا گیا ہے وہ شاید ہی کسی اور KPK کے کسی اور علاقے میں. کیا کوئی ایسا کانفرنس, کوئی ایسا آل پاکستان مشاعرہ, یا اس خطے کے جو ادیب شاعر ہیں ان کے لیے کوئی لٹریری فیسٹیول فہیم صاحب آپ کے پاس موجود ہیں, اس کا بھی کوئی آپ نے پلان کیا کہ وہ کیا جائے؟ بالکل, یہ آج کا ماحول دیکھ کے تو ریئلی آئی ایم انسپائرڈ, اور اس کے توسط سے میں اس کو آگے لے جا کر انشاءاللہ ہمارے DC صاحب سے میں اسپیشل ریکویسٹ کروں گا کہ ایک ایسا ہی ایونٹ ہمارے لیول پہ جس کی سرپرستی ڈپٹی کمشنر خود کر لیں, اس ضمن میں انشاءاللہ میں بات کروں گا اور اس کو ہم آگے لے کے جائیں. یہ ایک اچھی مطلب ایکٹیویٹی ہوگی. میں اب آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ایک تو آپ نے مستقبل کے لائحہ عمل کے بارے میں جو آپ کرنے ایکٹیویٹیز کرنے جا رہے ہیں, 1 جنوری سے آپ کا اگلا سال سٹارٹ ہو رہا ہے. اچھا, سرکاری ملازم آ جاتا ہے اور چلا جاتا ہے, کیا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے کیلنڈر میں مستقل بہت ساری ایونٹس بنائے جا سکتے ہیں کہ اگر آپ ہیں نہیں ہیں تو وہ کیلنڈرز پر از خود سے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن عمل
کرتی رہے؟ جی یہ میں بتاتا چلوں کہ ہماری جو کار ریلی ہے یہ کیلنڈر میں بالکل شامل ہے. ہماری جتنی بھی ریسرز ہیں ان کی اس پہ ریکویسٹ پہ یہ شامل ہو گئی ہے اور انہوں نے بھی یہ کمیٹ کیا ہوا ہے کہ ہم خواہ آپ لوگ ہیں یا نہیں ہیں ہم ہر سال یہ ڈی خان میں منائیں گے اور یہاں کی جتنی بھی صحرائیں ہیں ریگستان ہیں ادھر ادھر جتنی بھی ایریاز ہیں ان کو ہم پھولوں سے سجائیں گے. تو وہ بھی کیلنڈر ایئر میں شامل ہے. اسی طرح کمشنر صاحب نے باقاعدہ اس دن جہاں پہ جو سائیکلنگ کی وہ تھی تو یہ بھی کہا ہے کہ یہ بھی کیلنڈر ایئر میں شامل کیا جائے گا. بالکل یہ دونوں چلتے رہیں گے. اچھا یہ تو ہو گئے نا مقابلے کھیلوں کے ہو گئے, جیپ ریلی ہے, سائیکلنگ ہے. نئے لکھنے والا وہ اپنے لیے پلیٹ فارم ڈھونڈتا ہے, جس طرح ہر شہر میں ایک پریس کلب ہوتا ہے. کیا اس شہر کے لکھنے والوں کے لیے ڈیرہ اسماعیل خان ٹی کلب بنایا جائے جو جیسے ملتان میں ہے, لاہور میں ہے, اسلام آباد میں ہے؟ اگر آپ اس تجویز کو سمجھتے ہیں کہ یہ قابل عمل ہے, اور ایک کلیپنگ کیجئے کہ ڈیرہ اسماعیل خان کے لکھنے والوں کے لیے ایک ٹی ہاؤس ہونا چاہیے جہاں پر آپ بیٹھیں اور جا کر اس کے بارے میں پوچھنا چاہوں. بالکل یہ بھی ڈی سی صاحب سے بات کر لیتے ہیں کیونکہ ہماری جتنی بھی اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہیں وہ تو ہم فارورڈ کرتے ہیں. اس پہ بے شک ہم ایک سمری ٹائپ بنا کے ہماری جو ٹورزم کلچر ڈپارٹمنٹ ہے اس کو بھیج دیتے ہیں. بالکل آپ کی جو بھی لٹری سوسائٹی ہے, کیونکہ سوسائٹیز بھی تو بئی نیم ہوتی ہے, جس طرح ہمارے پشتوں میں ادبی ٹولنا ہوتا ہے, تنقیدی ٹولنا ہوتے ہیں, تو اسی طرح آپ کی بھی کوئی تنقیدی اور ادبی اس طرح محفل ہو تو وہ ٹی ہاؤس میں اگر ہو جائے, ہاں تو اس کی توسط سے ایک اپلیکیشن اگر آ جائیں تو ہم اس کو ایک فہیم صاحب آپ ان کو لیڈ کیجئے اور ایک اپلیکیشن دستخط کروا کر ان تک پہنچائیں تاکہ اس پر ہم فردر کام کروا سکیں. اچھا آج صبح ہمارا مکالمہ ہوا یہاں کے نوجوان سیاستدانوں سے, مختلف سیاسی پارٹیوں سے. اس کے بعد جو جرنلزم کے حوالے سے تھا مکالمہ, بڑا مضبوط مکالمہ تھا. اچھا سب نے ایک بڑی اہم بات کہی کہ جب بھی شہر میں خدا نہ خاصہ امن کے حوالے سے کوئی مسئلہ ہوا تو امن کمیٹی کا جو کردار ہے وہ بڑا اہم رہا ہے. اور ہمارے ہاں ہم نے دیکھا کہ امن کمیٹی جو ہے وہ ضلعی انتظامیہ کی سرپرستی میں ترتیب دی جاتی ہے. لامحالہ بات ہے کہ اس میں علماء کرام کو شامل کیا جاتا ہے. کیا ہی اچھا ہو کہ اس شہر میں جو آپ کی سینئرز لکھنے والے ہیں ان کو بھی اس کمیٹی کا حصہ بنایا جائے تاکہ وہ بھی بہت مختلف تجاویز دے سکتے ہیں. اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ بالکل بہت اچھی تجویز ہے, کیونکہ یہی تو جتنی بھی لکھاری ہے یہی تو ہمارے راستے ہیں, یہی تو ہمیں دکھاتے ہیں کہ کیونکہ مجھے جو فیل ہو رہا ہے یا جب جو ہم یہاں بیٹھے ہیں تو ان لوگوں کی وجہ سے بیٹھے ہیں. ہم جو پیپرز لکھتے ہیں ان کو پڑھ کے آپ یہاں, ان کو پڑھ کے ہم یہاں پہ آ گئے ہیں. ادروائز وی ور بلائنڈ, اور بلائنڈ کا تو یہ ہے کہ if the blind lead the blind both shall fall into the ditch. اگر آپ نہ ہوتے تو سارے لوگ اندھے ہوتے. گومل یونیورسٹی میں آپ پڑھ رہے تھے, اور کس کو سننا اور کس کو پڑھنا پسند کرتے تھے اس علاقے کے لکھنے والوں میں سے؟ میں چونکہ ہمیں جان کیٹس اور ورڈزورتھ اور شیلے ان لوگوں نے بڑا تنگ کیا ہوا تھا تو زیادہ ٹائم نہیں ملا ان لوگوں کو. اچھا, تو دو کہ مجھے بہت اچھی لگتی ہے زبان یہاں کی سرائی کی. میں سمجھتا نہیں ہوں لیکن سنتا ضرور ہوں. اچھا یہ فرمائیں کہ اب ہم مطلب آپ سے اب کلوزنگ کی طرف جائیں گے کہ جب ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن جب اپنا ایک خاص رول ادا کر رہی ہوتی ہے امن کے فروغ کے لیے, امن قائم کرنے کے لیے, اس وقت آپ کیا سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کن سٹیک ہولڈرز کو بھی ساتھ ہونا چاہیے؟ جس سے میں نے لکھنے والوں کا کہا ہے, علماء کرام ہیں, سیاستدان ہیں. کیا کبھی یہ سوچا کہ جن لوگوں سے آپ نے پڑھا, اساتذہ کرام, ان کا بھی تو ایک بہت بڑا رول ہے کہ جب آپ کو پڑھاتے ہیں تو وہی آپ کے ذہن کی آبیاری کرتے ہیں, تو ان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بالکل جی, اس طرح ہے کہ ہماری چونکہ وہاں پہ امن کمیٹی کی بہت مختصر تعداد ہوتی ہے, زیادہ لوگ اس میں نہیں ہوتے, لیکن پھر بھی جتنے بھی ہمارے اس طرح کے لرنڈ پروفیسرز یا جس کا سوشل سائنسز سے بہت زیادہ تعلق ہے ان کا ہونا بہت ضروری ہے. کیونکہ
کہ بعض باتیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ علماء کرام جتنے بھی ہمارے ایلڈرز ہیں یا پولیٹیشینز ہیں اس طرح کے لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ شامل ہوں تو بہت اچھی بات ہے، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ ہم ان لوگوں کو شامل کرتے ہیں جو لوگ ان کو سنتے ہیں۔ اگر میں بہت ہی اچھا بندہ ہوں لیکن اگر مجھے کوئی سنتا نہیں ہے، میری بات نہیں مانی جاتی، تو اکثر بندہ اوور لوک ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح ان پروفیسرز اور ان لوگوں میں سے بھی ایک کم از کم نمائندہ اس کا، اور اس پہ بھی ہم بات کر لیتے ہیں۔ سماجی تنظیموں کے کردار کو آپ امن کے فروغ کے لیے کیسا دیکھتے ہیں؟ یہ بہت ضروری ہے، سماجی تنظیمیں بھی، کیونکہ سوسائٹی کا یہ ایک حصہ ہے، اور سوسائٹی میں اس طرح کی تنظیمیں اگر موجود ہوتی ہیں تو ان سے لوگوں کے اذہان کی آبیاری ہوتی ہے، اور ظاہری بات ہے کہ مختلف لیول پہ جو ایکٹیویٹیز کرتے ہیں لوگ بڑے آج کل مایوس ہوتے ہیں، تو ان کو ایک پازیٹیو ٹریک پہ لانے کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں۔ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ان کی کس انداز سے حوصلہ افزائی کر رہی ہے؟ ڈسٹرکٹ لیول پہ تو یہ ہیں کہ جتنے بھی وہ پروگرامز کرتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں، فار ایگزامپل کل پاپولیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کوئی علماء کرام کا تھا تو اس کو بھی میں نے اٹینڈ کیا ہے، اور ہم تو ہر لیول پہ، وہ ایک دن کوئی یتیموں کی ایک فنکشن تھی اس میں بھی میں گیا تھا۔ کوئی ایسا موقع نہیں ہے جب ایک تو ہوتا ہے کہ میں عدالت میں بہت زیادہ بیزی ہوتا ہوں، کلاس سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اگر وہ نہیں ہے تو میں ایون ویکینڈ پہ بھی کوشش کرتا ہوں کہ میں ٹائم نکال کے ان کا ساتھ دے دوں، تاکہ میری وجہ سے اگر لوگوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے تو مجھے اپنے ٹائم اور ان چیزوں پہ وہ کوئی وہ نہیں ہے، آئی ڈونٹ کمپرومائز اوور اٹ، اور اس کا ساتھ میں دیتا ہوں۔ کوئی پیغام ہمارے جو مہمان یہاں بیٹھے ہیں، اس میں سماجی تنظیموں کے نمائندے ہیں، نامور لکھنے والے ہیں، صحافی ہیں، ملتان سے، خانوال سے، کبیر والا سے، لاہور سے، اور اس پورے خطے سے چنیدہ لوگ، اسلام آباد سے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور راولپنڈی سے بھی آئے ہیں، تو کیا کہنا چاہیں گے امن کے حوالے سے؟ بس جی میں تو یہ کہوں گا کہ امن ہے تو سب کچھ ہے۔ ہمارے جتنے بھی بہن بھائی ادھر سے آئے ہیں تو میں یہی گزارش کروں گا کہ ہم ایک قوم ہیں، ایک پاکستانی ہونے کے ناطے ہم سب لوگ ایک دوسرے سے اتنا پیار کریں کہ وہ جو نفرتیں کسی نے اگر گاڑنے کی کوشش بھی کی ہے تو ان کو ہٹا دیں، ان کو مٹا دیں، تب مطلب زندگی ہے۔ امن ہے تو سب کچھ ہے، امن نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ آپ بہت بھی ایجوکیٹڈ ہے، آپ پی ایچ ڈی ہولڈر ہیں، یا آپ کے پاس دنیا کی ساری قوتیں ہیں، لیکن جب آپ کے پاس امن نہیں ہے تو یہ ساری رہ گاہ ہیں۔ اس وجہ سے اس میں ہم پازیٹیو ایک کردار ادا کرتے رہیں، اور جتنی ہماری چھوٹی چھوٹی جس کو ہم پیٹی ایشوز سے لے کر کہ یہ جی فلاں ہیں تو فلاں ہیں، کوئی فلاں نہیں ہے، میں پاکستانی ہوں، آپ پاکستانی ہیں، بس اس کے علاوہ باقی باتیں بعد کی چیزیں ہیں۔ اپنی لسانی آپ کی مشاعرے پشتو کا الگ کرے گا، سرائکی، پنجابی، اردو، یہ آپ کی اپنی اپنی لیول پہ ہیں، لیکن سب سے پہلے think about پاکستان، then you are son of your father۔ بہت شکریہ جناب اقبال خان، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ڈیرہ اسماعیل خان۔